لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعافين والملحدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أشرف المكيين حبيب إله العالمين مولانا ومرتضانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ایک اور صلوات پڑھیں بآواز میں عشرہ مجالس سن 1442 ہجری کی ہمارے آپ کے در سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کے ضمن میں کچھ معروضات ہدیہ سماعت کیے گئے. ارشاد پروردگار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو قدم آگے بڑھاؤ متقی بن جاؤ. اور متقی بننے کے بعد تقوی الہی اختیار کرنے کے بعد وہ تمہاری آخری منزل نہ ہو بلکہ قدم اور آگے بڑھاؤ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے عرض کیا کہ ایمان ایک منزل ہے جس سے گزر کر دوسرے مرحلے تقوی میں داخل ہونا ہے اور تقوی الہی کی منزلیں اگر مکمل ہو جائیں تب ہم اس لائق ہوں گے کہ صادقین کا ساتھ دے سکیں. اور جب تک متقی نہ ہو پائیں گے ہمارا دعویٰ ہوگا کہ ہم انہیں چاہتے ہیں وہ اپنا کہتے ہیں یا نہیں یہ نہیں معلوم. صادقین ہمیں اپنا کہیں یہ کمال کی منزل ہوگی. لہذا ایمان وہ منزل ہے
کہ میں نے عرض کیا کہ علم ہے اور اس پر یقین ہے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے، اور اس یقین کے اوپر عمل ہے تو منزل تقوی میں آتے ہیں، اور تقوی الہی ہے اور معیاری تقوی ہے تو اہل بیت ہمیں اپنا بنا لیتے ہیں، ہم ان کے قریب ہوں یا ان سے دور ہوں وہ ہمیں اپنا کہہ دیں گے۔ ایمان، یقین، اطمینان یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا ان بچوں کے سامنے مثال کے طور پر، اور ہم جانتے ہیں کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے تو یہ علم ہے، اور بار بار اس علم کا علم ہوتا رہے، اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے تو ہم اسے اپنے دل و دماغ میں بسا لیں گے جو ایمان ہے، اور اس کے مطابق ہم عمل کرنے لگیں گے۔ پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک مٹتی ہے، آگ سے انسان جل جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تجربات دنیا میں ہیں، لیکن یہ یقین رہے، بچوں سے بھی عرض کروں، بزرگوں کے سامنے بھی کہوں، ہم سن و سال کے لیے بھی کہوں، اپنے لیے بھی کہوں، اس لیے کہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، توجہ نہیں رہتی۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، لیکن یہ پیاس بجھانے کی طاقت کسی نے دیا ہے۔ کھانے سے بھوک مٹتی ہے، لیکن اس کھانے میں بھوک مٹانے کی طاقت کسی نے رکھی ہے۔ آگ میں جلانے کی قوت ہے، لیکن یہ جلانے کی طاقت بھی کسی نے دیا ہے۔ آگ خود بخود نہیں جلاتی، پانی خود بخود پیاس نہیں بجھاتا، کھانا خود بخود بھوک کو نہیں مٹاتا، بلکہ یہ ساری چیزوں میں طاقت پیدا کرنے والے نے دیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت دے سکتا ہے وہ ہمیں ہر حال میں سنورنے کے لیے راستہ فراہم کر سکتا ہے، وہ ہر حال میں ہمیں بہتر رکھ سکتا ہے۔ توجہ رہے، جب پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت پانی بنانے والے نے دیا ہے تو پانی سے یہ طاقت چھیننے کی بھی طاقت اسی میں ہے، کھانے سے یہ طاقت چھیننے کی بھی قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے، آگ سے جلانے کی قوت کو بھی ہٹا دینے کی قدرت اسی میں ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمارے لیے ہر چیز فراہم کرنا اس کی قدرت میں ہے۔ یہ کیوں کہا میں نے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی پیتے جاؤ پیاس بڑھتے جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کھانا کھاتے جاؤ لیکن بھوک نہ مٹے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگ جلے لیکن ہم نہ جلیں۔ جب ایسی صورت آ جائے تو دنیا میں مثال کے لیے آل محمد نے ہمارے سامنے مثال رکھا اور یہ فرما دیا کہ دیکھو یزید نے پیاسا تو رکھا تھا لیکن وہ پانی پیتا جاتا تھا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اور اس کا باپ بھی تھا کہ جو صرف کھاتا تھا لیکن بھوک مٹتی نہیں تھی۔ تو یہ اس لیے ہے
کہ ہم کھانے کے اوپر ڈپینڈ نہ رہیں. دیکھیں میں کیا حل کر رہا ہوں. ہم پانی کے اوپر مرکوزیت قائم نہ رکھیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے پانی نہ ہو لیکن پیاس بجھ جائے، ہو سکتا ہے کہ کھانا نہ ہو لیکن بھوک مٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ آگ ہو لیکن ہم نہ جلیں. اور اس کے لیے ہمیں وہ کرنا پڑے گا کہ جو خدا نے ہمیں حکم دیا ہے. اگر ہم اس کی سنتے رہیں گے تو دنیا کی چیزیں ہماری سنتی رہیں گی. اگر ہم اس کے پابند ہو جائیں گے تو دنیا کی ساری چیزیں ہماری پابند ہو جائیں گی. لہذا یہ بات یاد رہے کہ پانی ہو یا نہ ہو، کھانا ہو یا نہ ہو. لہذا میں ایک مثال دے دوں آپ کے سامنے. مثال نہیں ہے، واقعہ ہے. یہ واقعہ ہے. نجف اشرف میں ایک طالب علم کی بھوک اور پیاس لیے ہوئے ایسی سرزمین پر کہ جہاں پر ہواؤں میں علم رہتا ہے چلا گیا. اور حالات ایسے ہیں کہ زمانہ قدیم کے لوگ اس راستے میں، اس راہ میں لوگوں کو بھیجنے کی ہمت نہیں کرتے. طالب علم بنانا اتنا آسان، ورنہ مدینہ العلم کا دروازہ علم دے رہا تھا، لوگ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. کیونکہ آسان ہوتا علم لینا تو سبھی لے لیتے، اس کے لیے مشکلات سہنا پڑتی ہے. یہ طالب علم مسلسل علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ پیٹ نہیں بھرتا، بھوکا رہتا تھا. پانی تو مل جاتا تھا لیکن پانی سے بھوک نہیں مٹتی، پیاس بجھتی ہے. پریشان تھا، مشکلات تھی، اور خوددار اتنا تھا کہ کسی کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے کہا، اے میرے مولا، ایک کائنات کے مشکل کشا، آپ میری نیتوں سے واقف ہیں اور میرے حالات کو آپ بہتر سمجھتے ہیں. میں علم حاصل کرنے آیا ہوں. اگر میں اپنی نیت میں سچا ہوں تو دوسری مشکلات سے مجھے نجات دے دیں. نہ مجھے بھوک کا احساس ہو، نہ مجھے پیاس کا احساس ہو. یہ مانگنے کا انداز تھا. ابھی باہر نہیں نکلا تھا کہ گیا تھا بھوکا، لیکن سیر لگ رہا ہے کہ میں سیر ہوں. اور اس کے بعد سارے طالب علم جس وقت کھایا کرتے تھے یہ پڑھا کرتا تھا. سارے طالب علم جس وقت دوسری چیزیں فراہم کرنے کے لیے جاتے تھے یہ اپنا پڑھائی میں مصروف تھا. لوگ پریشان. آیت اللہ اصفہانی کا زمانہ. لوگوں نے کہا، آغا وہ ہے نہ کھانے آتا ہے نہ کسی اور چیز کی اسے طلب ہے. اب لوگوں نے جا کے آغا سے جب کہا تو آغا اس کے کمرے تک آ گئے. کلاس میں تو آتا ہے، پڑھنے تو آتا ہے، کھانے نہیں جاتا. رجسٹر دیکھا گیا تو رجسٹر میں اس کا نام ہی نہیں جو ہر مہینہ انہیں ملنا چاہیے تھا. یعنی لینے کے لیے لائن بھی نہیں لگایا. غور کرتے انہوں نے لیا ہی نہیں. آقا نے کہا یہ تو عجب بات ہے، چلتے ہیں ہم بھی دیکھ لیتے ہیں.
سلام کیا، وعلیکم السلام، کلاس وغیرہ کا پوچھا، اس کے بعد جو ہے کہا بیٹا بلا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا شہریہ وہاں سے ملتا ہے جو آپ کو دیتے ہیں۔ اب آغا اصفہانی بھی آ گئے تھے ایسے ہی، آیت اللہ اصفہانی تو نہیں ہو گئے تھے، وہ سمجھ گئے، کہا میں سمجھ گیا، اس لیے کہ جس نے تمہیں شہریہ دیا ہے وہیں سے مجھے بھی علم کی بھیک ملی ہے۔ تم یہ سمجھ لو کہ اگر تم نہ لوگے تو مسائل بڑھ جائیں گے طلاب کے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، سنیے گا، مطلب یہ ہے کہ سب صرف تمہارے جیسا طالب علم ڈھونڈیں گے، جنہیں ضرورت ہے اسے تو دیتے نہیں۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر۔ تو نہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم ان کے ہو جاتے ہیں تو کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اب آپ سمجھے کہ جناب سلمان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن طاقت ویسی تھی، قوت ویسی تھی۔ اللہ نے جب فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو جناب سلمان سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا، جناب ابوذر سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ جس وقت حاکم وقت نے جناب سلمان کو کہا جاؤ مدائن میں تم گورنر ہو، اور جناب سلمان لے کے کیا چلے، وہی ایک چھوٹی سی پوٹلی، ساتھ میں ایک معمولی سا لوٹا، وہ بھی مٹی کا، اس زمانے میں مٹی کا تھا، اور کیا تھا ان کے پاس، ایک جوڑا کپڑا، راستے کا سفر۔ اور جب پہنچے ہیں تو لوگ انتظار کر رہے ہیں، صاحب حاکم وقت کی طرف سے گورنر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور کوئی آ رہا ہے، مدائن کی سرحدوں پر کھڑے ہو گئے، کوئی آنے والا ہے۔ اب دیکھا انسان جو حقیقت میں ولایت کو اپنے دل میں اتارے ہوئے تھا، وہ چلا آ رہا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کون ہے کیسے ہے۔ صاحب آپ نے دیکھا کوئی آ رہا ہے مدینہ کی طرف سے، آپ ہی آ رہے ہیں کوئی اور بھی آ رہا ہے؟ بولے کس لیے؟ بولے مدائن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے ہو۔ اچھا، مدائن کے گورنر بنا کر تو ہم ہی بھیجے گئے۔ اب جو دیکھا تو یہ دنیا پرست انسان اپنی نگاہوں سے دیکھتی ہے، کوئی یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ حقیقت میں یہ انسان کتنا پہنچا ہوا ہے۔ اچھا آپ ہیں، سمجھ گئے آپ، اچھا آپ ہیں تو چوروں کے مزے ہو گئے۔ بولے چوری نہیں کریں گے، ڈکیتی ڈالیں گے۔ نہ اللہ و لشکر ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ ان کے پاس ظاہری کوئی طاقت ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں گے آپ، یہ کیا کر لیں گے، یہ کیا کر لیں گے۔ پہنچے اور اپنے مولا کی طرح مسجد کی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ حکومت شروع ہوئی، کون کیا ہے، تو جتنے آ رہے تھے وہ تو ماشاءاللہ تھے،
لیکن گورنر بالکل سادہ سادہ تھا. یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، واقعہ آپ کے سامنے ہے. لیکن مجھے کہنا صرف اتنا ہے کہ جب جناب سلمان مدائن میں حاکم بنا کر بھیج دیے گئے اور لوگوں کی نیتیں ذرا زیادہ ہی لالچی ہو گئیں، لیکن یہ کیا کریں گے والی بات ہے. کیا کر لیں؟ ایک مزاج ہمارا جو آج ہے کہ ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان انسان ہے. اب چوریاں بڑھ گئیں، چوری بڑھ گئی. اللہ اکبر. لوگوں نے آ کے کہا حاکم چوری بازار میں بھی ہو رہی ہے، گھروں میں بھی ہو رہی ہے. لوگوں لیکن جو نصیحتوں سے نہیں مانتے پھر چلے گئے. لوگ ہنستے رہے. انداز کیا ہے سمجھ گیا ان کی باتیں. دوسرے دن چوری ڈبل ہو گئی. پھر آگے کا حاکم ہم کیا کریں، لشکر کی ضرورت ہے، جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہو جاتے ہیں. دیکھیے آپ غور کیجئے گا. پھر ٹھیک ہے کل چوری نہیں ہوگی. کہ کس نے کہہ دیا؟ یہ اس نے کہا ہے جو حقیقت میں مولا کا شیدائی ہے. کہنے والا وہ ہے جو ایمان کی منزل سے نکل کے تقوی کی منزلیں گزار چکا ہے، جو کونوا مع الصادقین کی منزل میں داخل ہے. اس نے یہ کہا کہ کل چوری نہیں ہوگی، جاؤ آرام کرو. اور پھر وہ واقعہ سامنے آیا کہ مدائن کے سارے جانوروں کو جو رات میں جاگتے ہیں، کتوں کو کہا کہ آؤ قریب، دیکھیں کوئی چوری ہونے نہ پائے. دیکھیں ذرا میں کیا عرض کر رہا ہوں، واقعہ وہی ہے، چوری ہونے نہ پائے. اللہ اکبر. جناب یعقوب نے پوچھا بھیڑیوں کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ جواب بھی لیا، چلے بھی گئے. ساتھ میں جو تھے وہ ہنس رہے تھے. بولے نہیں، وہ یعقوب کی منزل ہے، وہ نبی خدا ہے، وہ بنی اسرائیل انبیاء کے جد امجد ہے. انہوں نے جانوروں دیکھا، جانوروں نے سنا، جواب بھی دیا. جناب یعقوب نے کہا یوسف کو انہوں نے نہیں کھایا. کیسے جواب ملا، کیا ملا؟ مولا کے ایک صحیح شیدائی نے سمجھا دیا کہ دونوں کا معیار دیکھو. کتوں سے کہا جاؤ چوری ہونے نہ پائے. لوگ یہ سمجھے ارے کیا ہے، کتوں نے کیا سنا، باہر نکلے. اب یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اس کا کیا پھٹا. اس لیے کہ جب انسان ڈر کے بھاگتا ہے تو کیا پھٹتا ہے. مشکل ہو گئی جی. اب اس کے بعد سویرے جب ہوا تو رپورٹ آئی کہ حاکم کوئی چوری نہیں ہوئی. بولے چوری تو نہیں ہوئی لیکن یہ دیکھ کر آؤ کس کو کاٹا گیا. اس کے بعد چوری نہیں ہوئی، اس کے بعد چوری نہیں ہوئی. لیکن جناب سلمان کے اس حکم نے بتلایا کہ اگر اللہ نے کہا ہے
کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ تو تم ان کے ساتھ ہو کے دیکھو، کائنات کی ہر چیز تمہاری محکوم ہو جائے گی، غلامی کرے گی۔ جسے کہیں گے وہ تابع فرمان رہے گی، جو کہیں گے وہ سنیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں وہ طاقت رکھی ہے پروردگار نے۔ ہم ظاہری چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن جن کے ساتھ ہونے کے لیے کہا ہے ان میں وہ قوت دیا ہے کہ جو تم تصور نہیں کر سکتے وہ کر دیتے ہیں، ان کے اختیار میں ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ صادقین، میں تینوں دن پرسوں بھی میں نے کہا تھا، کل بھی میں نے کہا، سچے کو نہیں کہتے، صادقین سچے کو نہیں کہا جاتا۔ صادقین اسے کہا جاتا ہے جس کا ذہن، دل، اعضاء و جوارح سب خدا کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ غلط سوچتے بھی نہیں، کرنا دور کی بات ہے، وہ غلط سوچتے بھی نہیں، دیکھنا دور کی بات ہے۔ دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، بس اب یہیں پر میں اسی مثال کو سامنے لے آؤں۔ جناب سلمان نے کتوں سے کہا چوری نہ ہونے پائے، تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ رات میں چور ہی نکلے ہوں۔ ٹھیک ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ضروری تو نہیں ہے رات میں چور ہی نکلے ہوں، ممکن ہے کوئی دوسری حاجت کے لیے بھی نکلا ہو، لیکن اور جسے چھوڑ دیا گیا وہ چور نہیں تھا، تو کتوں کو کیسے معلوم کون چور ہے؟ تو جب جناب سلمان نے کتوں سے کہا تو ان کے ذہن میں سمجھ میں آتا ہے کہ کون کس نیت سے جا رہا ہے، تو خود آل محمد کو کیوں نہ معلوم ہوگا کہ کون کس نیت سے آ رہا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ جناب سلمان کے اس حکم سے ہمیں تو سبق ملی کہ ہم ذرا سا قریب ہو جائیں، صادقین کے ساتھ ہو جائیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے صرف انہی میں صفات رکھی تھی، سلمان و بزرگ بننے کی طاقت صرف ان میں تھی کہ آج ہم میں بھی ہو سکتی، کچھ ایک حد تک تو ہم قریب جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بس وہی ہے کہ بھروسہ خدا پر، نہ پانی پیاس بجھاتا ہے نہ کھانا بھوک مٹاتا ہے، بلکہ خدا کی طاقت ہے تو پانی سے پیاس بجھے گی، کھانے سے بھوک مٹے گی، دواؤں سے بیماری ختم ہوگی، کبھی زہر دوا بن جائے کبھی دوا زہر بن جائے، یہ طاقت صرف خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمیں اتنا اعتماد ہو جائے تب ہم کہیں گے کہ چیزیں ہم سے بات کرتی ہیں، ورنہ ہم اس لائق نہیں ہیں۔ ہم دنیا کے جھمیلوں میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں کہ خدا یاد ہی نہیں رہتا۔ اس لیے میں نے کہا پہلے ہی دن کہ کچھ ٹھوکر لگنا چاہیے تھا کہ خدا یاد رہے، کچھ تکلیفیں آنا چاہیے تھا کہ ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں، کچھ ایسے مسائل آنا چاہیے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہماری
طاقت نہیں ہے، ہماری طاقت کے پیچھے بھی کچھ ہے. کچھ تو ایسی باتیں ہیں، وہ خدا جس نے کہا صادقین کے ساتھ ہو، کس لیے کہا؟ اسی وجہ سے کہا کہ انہیں اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، اور ایسے ہیں کہ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یعنی منزل وہ ہے کہ اگر خدا کے لیے کہا گیا کن فیکون کی منزل ہے، تو یہ صفات سن لیجیے، یہ صفات خدا ہم سب کو آل محمد کے صدقے میں جنت نصیب فرمائے. ہم جنت جب جائیں گے، بچوں کے سامنے بول دوں تو جنت میں جنتیوں کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا. وہ جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا جنت میں. یعنی کیسا ہے معلوم ہے؟ جب انسان جنت میں جاتا ہے، اگر اس کے دل میں آ جائے کہ سیب کھانا ہے تو سیب آ جائے. اس کے دل میں آ جائے مجھے تو آج ایسا کھجور کھانا ہے تو کھجور آ جائے اور کر رہے ہیں. اس کے دل میں آ جائے کہ مجھے آج یہ چیز چاہیے، دل میں آ جائے تو دل میں آ جائے. تو ایک جنتیوں کی صفت ہی رکھی گئی کہ جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا. اسی واسطے جو صادقین ہیں دنیا میں، انہیں اللہ نے ایسا رکھا کہ جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا. جیسا سوچیں گے ویسا ہو جائے گا. اور اس کی ایک دو مثال نہیں ہے، اس کائنات میں اس کی ایک دو مثال نہیں ہے. انہوں نے جو سوچا ہے وہ ہوا ہے. اور مثال صرف دے کر آگے بڑھ جاؤں کہ کسی نے کہا مولا آپ کا اختیار کائنات پر ہے، یقیناً ہے، کہ اللہ نے ہمیں کائنات کا مختار بنایا. اگر آپ چاہیں گے تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے گی. فرمایا ہوں گا تو دیوار سونے کی ہو جائے گی. تو ابھی چاہا نہیں ہے، اور دنیا نے بتلایا، تاریخ نے لکھا کہ دیوار سونے کی ہو گئی. نہیں ہم تو اس کا مطلب یہ ہے، سن لیجئے گا بس، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں وہ تو ہوتا ہے، جو سوچتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے. جو سوچتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے. میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، یہ بچوں کو آپ سمجھا لیجئے گا. اگر یہ سوچ لیتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ چاہ لیتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اگر کہہ دیں گے تو کہہ دیں گے تو یقیناً وہ چیز ہو جائے گی. کہہ دیں گے تو یقیناً وہ چیز ہو جائے گی. متوجہ ہے آپ؟ اگر یہ کہہ دیں گے تو وہ چیز ہو جائے گی. تو دنیا کچھ بھی کہے، فدق سیدہ کا نہیں تھا، نہیں تھا، لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا تو ہو گیا. صلوات محمد وآل محمد. جو کہہ دیا وہ ہو جائے.
तो इनका था भी और तुम्हारी नजर में नहीं था, हो गया। इसलिए कि उसने कहा है कि जिसकी जबान पर जब जबान पे निकला कि तुम्हारा कपड़ा दर्जी लाएगा, तो अल्लाह ने उसे दर्जी बना दिया, दो दारोगा जन्नत। तो जिसकी जबान की ये कुव्वत है, जिसके जबान का ये असर है, तो भी जो कह दें वो हो जाए। यही नहीं कि ये याद रहे, मैं अर्ज करूं आप लोगों के सामने, आले मोहम्मद की तारीफ खुदा की इताअत और बंदगी की वजह से, और हम कुछ हो सकते हैं तो इनके सदक़े में अमल करके हो सकते हैं, और अगर होना है तो एक मिसाल मैं अर्ज कर दूं, जो हकीकत है मिसाल मुंह से निकल जाती है लेकिन वो वाक़या है, हकीकी वाक़या। अल्लाह सलामत रखे हमारे उलमा को। वो उलमा ना होते तो हम दीन तक पहुँच ही नहीं सकते। कि यहूद नसारा हमारे दीन को कब का खिलवाड़ बना देते हैं। जो उलमा दीन की सरहदों पे हिफाजत कर रहे, कोई गलत अकीदा आने ना पाए, कोई सही अकीदे से एतकाद उठना ना पाए, जो उलमा ने किया है। उलमा की मुखालफत ये समझ लें कि इमाम की मुखालफत के बराबर है, इसलिए कि आज इमाम आके हमारा हाथ नहीं पकड़ के ले चल रहे हैं इस रास्ते पे चलो। उलमा की हिदायत इमाम करते हैं और हमारी हिदायत उलमा करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। आयतुल्लाह जवादी आमूली को बुजुर्ग आलिम दीन मुफस्सिर कुरान क्लास लिया है तफसीर का, पूरी तफसीर मौजूद है, तफसीर आगा जवादी आमूली मौजूद है तस्नीम के नाम से, सारी जितने मौजूद है। आयतुल्लाह जवादी आमूली इनके एक शागिर्द ने बहुत चाहता था, शागिर्द और ये भी चाहते थे, इसलिए कि शागिर्द को इंसान कब चाहता है, जब वो पूरी तरह से हासिल करता है। लेकिन उलमा अंबिया के वारिस होने के साथ साथ अइम्मा के भी वारिस हैं, और अइम्मा ने कभी पार्टीबाजी नहीं किया है, जो जिस लायक है उसे उस लायक रखा है। जवादी आमली साहब के शागिर्द ने दावत दिया, आगा जवादी आमली ने इसरार के बाद कबूल किया दावत, चले गए। और जब दावत में गए हैं, सारा इंतजाम हो गया, आगा जवादी आमली पहुंचे, और जब पहुंचने के बाद दस्तरखान लग गया, सरकार ने चार तरफ देखा, शागिर्द है नहीं, शागिर्द नहीं है। तो आगा जवादी आमली ने फरमाया कि कहाँ है वो? बोला आगा आप बिस्मिल्लाह कीजिए, अभी आ जाएंगे। आ जाएंगे। उन्होंने इसरार किया, उनके इसरार पर मैंने दावत को कबूल किया। अब वो दस्तरखान पे नहीं रहे, मैं कैसे खा लूं? उन्हें ले आओ। बहुत जब आगा ने कहा तुम मेजबान और शागिर्द के बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ, समझ गया, बर्दाश्त नहीं हुआ।
کہا آغا اس کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا؟ بولے اچانک اس کے سر میں اتنا درد ہے کہ وہ بےتاب ہے، وہ پریشان ہے، وہ تڑپ رہا ہے بستر پہ۔ بولے اچھا کوئی بات نہیں، لے چلو مجھے۔ آغا جوادی عاملی کمرے میں گئے، سلام کیا، وہ تڑپ رہا ہے، وہ پریشان ہے، وہ کروٹیں بدل رہا ہے۔ آغا نے نام لیا، اور جب آغا نے نام لیا تو آنکھیں کھولی تڑپتے۔ کیا ہوا؟ سر میں درد ہے۔ باپ نے بھی کہا یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے اچانک، اور آج ہو گیا۔ اور جیسے ہی جوادی عاملی صاحب نے یہ سنا، کچھ کہا، اور جیسے ہی کہا وہ اچھا ہو کے بیٹھ گیا۔ کہا بسم اللہ۔ شاگرد بھی آیا، استاد بھی آئے، کھانا کھایا۔ اب ایسے موقع پہ کہا کسی کو برداشت ہوتا ہے؟ بولے آغا آپ نے کیا کہا؟ بولے میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف اتنا کہا اس درد سے کہ چلا جا۔ سر کے درد سے میں نے کہا چلا جا، وہ چلا گیا۔ آگا آگے ایسے کیسے؟ بولے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، میں مسلسل اس کی سنتا ہوں، اس نے اپنی ایک مخلوق کو میرے حوالے کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے منزل کہ جب ہم تقوی کے ساتھ ان کے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو کائنات کی چیزیں ہمارے اختیار میں آتی ہیں۔ میسا میسا میں مالک اشتر ہیں، لیکن اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں آ جاتی ہیں۔ بس اب میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گا کہ جیسا کہ میں نے اعلان کیا، ان کے اختیارات میں کائنات ہے، اور یہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، اور ہم اگر ان کے ساتھ ہو جائیں، میں انشاءاللہ عرض کروں گا ان بچوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اس لیے کہ ہمارے زمانے کا امام ہم سے کچھ چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہونے کے واسطے کونوا مع الصادقین کی منزل میں کیا کریں، ہم کہاں جائیں، کیسے کریں؟ جب اس طرح سے 313 ہوں گے تو امام آ جائیں گے، اور اس کے لیے ہم اپنے مسائل کو خدا کے حوالے کر دیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں، مولا فرماتے ہیں، بڑی عجیب حدیث تو عجیب نہیں ہے لیکن ہم سنتے نہیں ہیں، چونکہ حدیث ہے مولا فرماتے ہیں کہ زہد اس چیز کا نام نہیں ہے، میں تعریف کروں گا زہد کی اب آج نہیں، کہ تم کسی چیز کے مالک نہ رہو، کچھ نہیں ہے، بیچارہ بڑا زاہد ہے، اللہ اکبر، بیچارہ بڑا ہاتھ خالی ہے، زاہد ہے، زہد اسے نہیں کہتے۔ زہد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے مالک نہ ہوں، جملہ سنیں گے، مولا فرماتے ہیں زہد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کی مالک نہ بنے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ زہد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کی مالک نہ بننے پائے، کہ جو مرتے وقت آپ کے آنکھوں میں آ جائے، یہ ہے زہد، اور تشریح انشاءاللہ بعد میں۔ زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، زہد یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے،
اور یہی چیز کربلا میں ہم نے دیکھا. ابن سعد، لیکن وہ ہر چیز ابن سعد کو غلام بنائے ہوئے تھی. لیکن حر کو دیکھا، وہ ہر چیز کا مالک رہ کے بھی خود ہی مالک تھا، کوئی چیز اس کو غلام نہ بنا سکی. یہ وجہ ہے کہ لشکر تھا، غلام تھے، حکومت تھی، دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان ساری چیزوں نے حر کو اپنا غلام نہیں بنایا تھا. یہ ساری چیزیں حر کی محکوم تھی. اسی لیے پسر سعد لعنتی رہ گیا اور حر آج بھی علیہ السلام ہو. یہ ہم مالک بن کے رہے چیزوں کے، وہ ہمارے حاکم نہ رہے. معمولی انسان کا نام نہیں ہے حر، آپ سمجھ لیں. حر معمولی سپاہی کو نہیں کہا جاتا. حر نام ہے اس بہادر کا کہ جو عباس اور علی اکبر کے ہوتے ہوئے حسین کی لجا میں فرس پہ ہٹا. اس بہادر کا نام حر. حر مجھے کہیں اور چلا جانا، یہ کہہ کہ مولا حسین نے گھوڑا موڑا ہے اور بنی ہاشم کے جوانوں کے سامنے حر نے لجام فرج حسین پہ ہاتھ ڈالا ہے. یعنی چورا چاہیے، مردانگی چاہیے کہ جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی لجام فرض کرو. مولا نے فرما دیا مشہور فقرہ، لیکن آپ ذرا دوسرے انداز سے سنیے گا. سکلت کا امک یا حر ما ترید. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ کا ماں، فاطمہ کا دلبر کہہ رہا ہے، یہ علی کا خون کہہ رہا ہے. سکلت کا امک یا حر. حر تیری یہ مجال، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کیا چاہتا ہے؟ سر کو جھکا دیا. اور یہ کیا ہے معلوم ہے؟ 2 واقعہ ہو چکا ہے. پیاسے لشکر کو حسین نے پانی پلایا ہے، اور یہ ایک طرح سے دعوت دی کہ دیکھو تم کسے گھیر رہے. نماز کا وقت آیا، حسین نے پڑھی، فراخ دلی سے کہہ دیا تم چاہو تو اپنی نماز پڑھ لو. ہم اپنی جماعت کھڑی کر لی، لیکن منزل تھی حر کے ذہن میں کہ کون ہے. انہیں نماز ہوگی تو رسول کے نواسے کے پیچھے پڑیں گے. یہ تیسرا موقع ہے حر کو دعوت دینے کا. سکلت کا امک یا حر. میرے ایک ساتھی ہیں، اللہ سلامت رکھے ان دوستوں کو بھی، وہ پڑھتے ہیں، بڑی اچھی مثال دیا کہ تمہیں معلوم ہے
کہ جب کوئی ہارٹ کا مریض ہوتا ہے تو دوا دیتے 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 ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب وہ تقریباً لیٹ جاتا ہے لگتا ہے گیا، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے ایک انجیکشن ہے وہ دے دیں گے تو یا بچ جائے گا یا چلا جائے گا. آخری انجیکشن ہوتا ہے. گویا حسین نے ایک آخری انجیکشن لگایا ہے. سکلک کا ہم بکیا ہو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہر، بولے وہ انجیکشن ہے کہ اب یا تو ہر ہماری طرف آ جائے یا چلا جائے. سر کو جھکایا، کہا حسین دنیا کا کوئی انسان اگر اتنے بڑے مجمع میں میری ماں کو کے حوالے سے کچھ کہتا تو میں ضرور اس کی ماں کا نام لے لیتا، لیکن میں نام نہیں لے سکتا. حسین بن باغ خاتون نے جنت، آپ کی ماں بنت رسول ہے، نجاب کو چھوڑ دیا لیکن حسین ہم جانے نہ دیں گے. کربلا میں حسین کے خیام لگ گئے. سنیے گئے وقت گزرتا گیا، شب عاشور آ گئی. شب عاشور جو آئی تو اب حر ہے اور تنہائی ہے، سناٹا ہے رات کا، اور حر ادھر سے ادھر ٹہل رہے، ادھر سے ادھر ٹہل رہے. غلام آ گیا، آقا کیا بات ہے؟ کہا غلام تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا؟ کہا نہیں، انہیں نہیں پلانا چاہتے. غلام کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ آقا اکیلا پن چاہتے ہیں، تنہائی چاہتے ہیں. میں ہٹ گیا، میں دور ہو گیا، لیکن برداشت نہ ہوا. میں پھر چھپ کے قریب ہو گیا کہ میں نے دیکھا میرے آقا کا ہاتھ پیر لرز رہا، کانپ رہے ہیں. قریب گیا، کہا آقا یہ کیا بات ہے؟ دنیا کا بہادر ترین انسان میں دیکھ رہا ہوں لرز رہا ہے. کہا میرے بھائی ذرا میری حالت کو نہ دیکھ. ہاتھ کو پکڑا لے کے چل. کہا دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں ڈھول بازوں کی آواز ہے، لوگ ناچ گانے میں مصروف ہیں، لوگ کھانے پینے میں مشغول ہیں. بولے دیکھ لیا تو نے؟ بولے ہاں دیکھ لیا. بولے ذرا اپنے ساتھ دوسری طرف لے کر سنا آوازیں کیا آتی ہے؟ چھوٹے بچوں کی آوازیں ہیں، ہائے پیاس، چچا ہم پیاسے ہیں، اماں ہمیں پیاس ہے. بولے آل رسول ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں. میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے بیچ محسوس کر رہا ہوں. کہا تھا کیا خیال ہے؟ بولے انتظار کرو، رسول سے جنگ ہوگی تو جنگ تم کرو، ہم چلے. کہاں جا رہے ہو؟ پسر ساتھ سمجھنے تھا. بولے ہم حسین کی طرف جا رہے ہیں. کہا کس بہادر کا نام ہے؟ حر. پسر ساتھ کا خیمہ درمیان لشکر ہے، وہاں کہہ کے آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں حسین کی طرف. انہیں اتنی ڈر اور اتنا خوف نہیں ہے کہ پسر ساتھ روک لے گا. آئے اپنے خیمے تک. بھائی نے پوچھا بھائی کیا ارادہ ہے؟ بولے ہم حسین کی طرف جا رہے ہیں. کہا بھائی ہم بھی چلیں گے. بیٹے نے کہا ہم بھی چلیں گے.
गुलाम ने कहा जिंदगी भर हमें साथ रखा है तो जन्नत की तरफ अकेले न जाने देंगे। ये छोटा सा काफिला हुसैन की तरफ चला, ये छोटा सा काफिला हुसैन की तरफ चला और अजब शान से चला। हुर ने हर चीज को छोड़ा, सादिकीन की तरफ चला, उसकी तरफ चले कि जहां आने के बाद कयामत तक के हुर आजाद है। चले और जब इस अंदाज से चले तो जब कुछ करीब पहुंचे तो कहा ऐसे नहीं भाई, मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा, मैं आंखें उठा के कैसे देखूंगा, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे। इधर हुसैन है खैमे के पास बैठे हुए, मुसल्ला इबादत से उठ चुके हैं, आवाज दिया हमारा मेहमान आ रहा है, हमारा मेहमान आ रहा है। भाई के इस्तकबाल के लिए भाई को भेजा अब्बास, बेटे के इस्तकबाल के लिए बेटे को रवाना किया अली अकबर। खुद इंतजार में रहे, बैठे हैं और आंखों पे पट्टी बांधे हुए। अब जब अब्बास अली अकबर को देखा, भाई ने कहा तो कहा मेरे हाथों को भी बांध दो, कहीं गलत फहमी ना हो जाए, क्योंकि अभी उसी जहन से आ रहा है। करीब आए, लेके चले, हुसैन के सामने पहुंचे। जैसे ही सामने पहुंचे, हुर ने अपने आप को कदमों में गिराया, आवाज दिया मौला मैं वो हूं कि जो मैंने ये काम किया आपकी परेशानी, मैं वही हूं जिसने आपका रास्ता रोका था। क्या मेरे गुनाह, मेरी गलती माफ हो जाएगी? इतना कहना था कि ये वो है जो नुमाइंदा इलाही अपने सीने से लगाया। कहा हुर मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। कहा आका आपने तो माफ कर दिया, मौला आपने तो माफ कर दिया, क्या इजाजत है कि मैं खैमे में भी माफी मांग लूं? कहा हुर मुझे इजाजत है खैमे से भी माफी मांग। रिवायत कहती है कि सैदानियों के खैमे के सामने हुर दो जानू बैठ गए, आवाज दिया अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतुल नबुव्वा, ए अहले बैतुल नबुव्वा तुम पर सलाम हो। वो आया है कि जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे हाय प्यार, वो आया है कि जिसकी वजह से तुम लोग परेशानियों में हो। इतना दर्द था कि रावी कहता है कि खैमों में वो मोहब्बत की आवाज बुलंद हो गई। आवाज आई ए और हमने माफ किया। इतना सुनना था कि हुसैन तक आ गए और हुसैन ने कहा आका बस अब मुझे मरने की इजाजत दे दी, आका बस मुझे मरने की इजाजत दे दे। हुसैन ने माफ तो कर दिया था, लेकिन हुर के दिल की कैफियत हुसैन से ज्यादा कौन बेहतर समझ सकता था। फौरन इजाजत दिया, इसलिए दिया कि शर्मिंदगी न मार दे, शर्मिंदगी न मार दे। इजाजत मिली, इजाजत मिली, हुर चलने लगे। हुर के बेटे ने बाप को रोका कि बाबा जवान बेटा मौजूद है, आप क्यों जा रहे हैं? कहा बेटा तुम चले जाओ, बेटा तुम चले जाओ। जवा बेटा पहले गया, जवा बेटा पहले चला गया और उसने जैसे ही आवाज दिया ए मेरे बाबा मेरी मदद को आए, और हुर से पहले हुसैन पहुंचे।
جب حور پہنچے تو حسین کو دیکھا، کہا تھا غلاموں کے سرانے آپا گئے، غلاموں کے فرزند کے سامنے۔ حور تمہیں نہیں معلوم شریعت اسلامی کا کیا قانون ہے؟ شریعت اسلامی کہتی ہے کہ جواب بیٹے کے لاشے پہ بوڑھے باپ کو نہیں آنا چاہیے۔ اے آقا، حور سے آپ نے کہا جواب بیٹے کے لاشے پہ بوڑھے باپ کو نہیں آنا چاہیے، وہ وقت کیا ہوگا؟ آواز دیں گے، اے اکبر کے بھائیوں، آؤ، اکبر کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا۔ اجرکم اللہ، خدا ان آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، ان آنکھوں کے گناہوں کو معاف کرے۔ حور نے آواز دیا، آقا بزن مجھے بھی اجازت دو۔ حور چلو بزن ڈالو۔ میں نے کہا تھا کہ امام وہ ہوتا ہے، صادق وہ ہوتا ہے جو نمائندہ الہی ہوتا ہے، وہ کائنات کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی کی توہین کے لیے نہیں آتا۔ جب کہہ دیا تھا سکلت کا امک یا ہو، حور کے لاشے تک پہنچے، حسین سر کو زانوں پہ لیا، خون کا فوارہ پیشانی سے نکل رہا تھا۔ کربلا میں ہر شہید کا خون تو نکلا ہے نا، یہ ایک شہید تو نہیں ہے، لیکن نہیں، جناب حور کے ساتھ حسین نے وہ نرالا عمل کیا جو کسی شہید کے ساتھ نہیں کیا۔ اے حور، پیشانی کا خون بند نہیں ہو رہا ہے، جیب سے رومال نکالا، اللہ اکبر، جیب سے رومال نکالا، حور کی پیشانی کو باندھ دیا، ایک جملہ کہا، اے حور، یہ میری ماں کے ہاتھ کا بھی رومال ہے۔ یہ میری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے، تو نے بڑے پنجبے میں میری ابا کی لاج رکھا تھا، میں تمہیں ایسی عزت دے کے بھیج رہا ہوں کہ کسی اور کو وہ عزت نہ دوں گا۔ یہ رومال سیدہ ہے، اس سے خون کو روک دیا۔ اور وہ جملہ جو حسین نے کہہ دیا تھا آخری جگہ، اور ماں تری، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اے حور، ہدایت ہو گئی، لیکن یہ جملہ حسین میں بھاری تھا۔ فرمایا صدقت امک یا حر، سمت کا حرہ، انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ واقعاً تیری ماں کتنی سچی تھی ہے حور، تیرا نام حر رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اے مولا، آپ حر کے سرانے پہنچ گئے، لیکن وہ عزل عاشور جب آپ گرے ہیں تو آپ کے سرانے کون ہے؟ کوئی نہیں۔ ایک زینب ہے تو آواز دے رہی ہے، اے بھیا، ایک ماں ہے جو آواز دے رہی ہے، اے میرے لال، آ تیرا سر اپنے زانوں پہ رکھ دوں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा और इसी इबादत के सदके हमें इस लायक बना के इमाम ज़माना के ज़ुहूर में और उनके लश्कर में शामिल हो सके। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारे गुज़श्तगान के दर्जात को बुलंद फरमा, हमें जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।